بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی سختی اور پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اور تنگیاں اس سے دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس شخص کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کے گھر میں قرآن پاک پڑھتی پڑھاتی ہے تو اس پر تسکین نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، یعنی مقربین فرشتے۔ جس نے عمل میں تاخیر کی وہ یاد رکھ لے کہ آخرت میں اس کا حسب نسب اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث شریف میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی عظمت و برتری بیان کی گئی ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانی برادری کے درمیان محبت و مروت، انسانی ہمدردی اور رواداری، امداد و معاونت اور حسن سلوک کی اعلیٰ روح پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ تمام انسان اخلاق و محبت کی کڑی میں منسلک ہو کر پورے امن و سکون اور چین و راحت کے ساتھ ابدیت کا حق ادا کر سکیں۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن کی سختی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بھائی کی خبر گیری کرے جو اس دنیا کی سختیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر اس پر کوئی سخت وقت آ گیا ہے تو اس کی طرف دست شفقت بڑھائے، اگر وہ زندگی کی کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے تو اسے اس الجھن سے نکالنے کی پوری کوشش کرے، اور اگر وہ دنیا کی کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اس سے اس مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ حسن سلوک کا یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ آخرت کی سختیوں سے نہایت آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو دین اور دنیا کی آسانیاں نہیں چاہتا؟ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص دین اور دنیا میں آسانیاں چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی مشکلات میں ان کے کام آئے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا معین و مددگار بن جائے۔ دوسری اس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے لیے جنت کا بھی راستہ آسان فرما دے گا۔ تیسری بات اس حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے، جو جماعت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں قرآن کریم پڑھتی پڑھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جماعت پر تسکین نازل کی جاتی ہے اور رحمت الہی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ اس جماعت کا ذکر وہ اپنی مخلوق یعنی فرشتوں کے پاس کرتا ہے، جو انسان کے لیے ایک بہترین شرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی بات اس حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے، نیک عمل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت میں کام آئے گا، حسب و نسب ایسی چیز نہیں جو انسان کو آخرت میں کام آئے۔ میرے محترم دوستو، حسب و نسب کا تعلق محض اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی شناخت قائم رہے۔ آخرت میں کام آنے والی شے حسب و نسب بالکل نہیں۔ اسلام نے بڑی چیلنج و تحدی کے ساتھ اس کا اعلان کیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اسی نسبت سے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس پر انحصار کیا ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کر کے انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، کئی احادیث شریف میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آخرت کی کامیابی و کامرانی، فلاح و بہبود کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ اگر دنیا میں اعمال صالحہ کرتا رہا، اعمال صالحہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو یقیناً آخرت میں وہ عزت و عظمت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر دنیا میں کسی نے عمل میں کوتاہی کی، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی با اقبال، با عظمت، چاہے حسب و نسب سے کے اعتبار سے کتنا ہی وہ اونچے درجے کا کیوں نہ ہو، آخرت میں یقیناً اس سے باز پرس ہوگی، اور دنیاوی وجاہت حسب و نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب و نسب پر فخر کرنے کی بجائے ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔